محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ یہ دن اسلام میں افضل دن ہے۔ جس دن میں اچھے کام ہوں وہ دن افضل دن کہلاتا ہے۔ آج کل لوگ جس دن میں پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونا اللہ کی رحمت ہے، پھر لوگ اس دن کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں آدمی کا برتھ ڈے ہے، پھر وہ کچھ خیرات کرتا ہے، مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ جائز طریقہ اپنانا اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت سمجھنا، شکر کرنا، جس رنگ میں شکر کرے اچھی بات ہے۔ برتھ ڈے منانا اچھی نیت ہے، اچھے کام کرتا ہے تو منع نہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جس دن میں اچھا کام ہو تو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ یہودی مدینے میں رہتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن ہمارے پیغمبر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کیا اور دشمن فرعون کو غرق کیا۔ اللہ کا شکر مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر، ہمارے پیغمبر کو تو نے کامیاب کیا، دشمن کو برباد کیا۔ حضور نے جب جواب سنا یوں نہیں فرمایا غلط کرتے، فرمایا سبحان اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام سے آپ لوگوں کی بنسبت زیادہ محبت کرتے ہیں، پھر میں بھی اسی دن روزہ رکھوں گا۔ حضور نے اس قاعدے کو پسند کیا اور اپنی رغبت کا اظہار کیا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہماری محبت موسیٰ سے علیہ السلام آپ کی بنسبت زیادہ ہے، پھر موسیٰ کا ہمارے اوپر بھی حق آپ کی بنسبت زیادہ ہے، پھر ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر صحابہ کو فرمایا کہ روزہ رکھنا اچھی بات ہے لیکن یہودیوں کی موافقت اچھی بات نہیں، پھر تھوڑا فرق کرتے ہیں، 9-10 کرو یا 10-11 کرو۔ اللہ کا شکر بھی ادا ہوا اور یہودیوں کی موافقت بھی نہیں ہوئی۔ یہ بات تو بخاری مسلم میں ہے۔ پھر اس بات پر اتفاق ہے کہ اس تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت کو، اپنے احباب کو، اپنی ذات کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ تو ان دو واقعات میں کسی بھی محقق کا کچھ بھی اختلاف نہیں، اسلام میں یہ دو یقینی اور اہم کارنامے ثابت ہیں۔ تو اگر اور باتیں نہ بھی ہوں، ان دو وجوہات سے اس 10 محرم کو شرف حاصل ہے۔ اس سال پھر ایک اور اتفاق بھی ہے کہ امام حسین جب شہید ہوئے 10 محرم کو، تو وہ 10 محرم جمعے کا دن تھا۔ اس سال 10 محرم بھی ہے تو جمعہ بھی ہے، تو اسی لحاظ سے یہ دو چیزیں اکٹھے ہو گئی ہیں۔ تو یہ سال اس حیثیت سے بھی متبرک ہے، یہ دن مختلف طریقوں سے افضل ہوا۔ اللہ عز و جل ہم سب کی طرف سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل بیت، شرکاء کربلا، بالخصوص شہداء کربلا، سب پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ اپنی محبت پہچان، حق پر ثابت رہنے کا جذبہ نصیب فرمائے، دنیا کی تکالیف برداشت کرنے کی ہمت عنایت کرے، ہر وقت ہر ساتھ لیل و نہار ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو کہ ترمذی شریف کی ہے۔ صحابی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حسین منی وأنا من حسین، حسین مجھ سے ہے، یہ اگلی لفظ ہیں، حسین منی مبتدا خبر جملہ پر، حسین مجھ سے ہے، لفظی ترجمہ کرو، من منا سے، نی منا مجھ سے ہے، مطلب واضح ہے، ترجمہ بھی ظاہر تو مطلب واضح، حسین مجھ سے ہے، یعنی میں اس کی امی کا ابو ہوں تو میری بیٹی کا بیٹا ہے، بیٹی میرا ٹکڑا تو پھر نواسا بھی ٹکڑا، تو مجھ سے ہے، میرے خون کا حصہ ہے یا گوشت کا ٹکڑا ہے، مجھ سے ہے تو وہ ٹکڑا ہو گیا، میں کل ہو گیا، کوئی شک نہیں، معنی ظاہر مطلب واضح، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یہ ٹکڑا بھی تو شرف ہے جو نبی کا ٹکڑا ہو، سبحان اللہ، نبی سے ہو، حسین مجھ سے ہے یا نبی سے ہے، جو نبی کا ٹکڑا ہو تو یہ تو شرف ہے۔ اب دوسرا ٹکڑا سنیں، وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ترجمہ تو یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں، لیکن مطلب کیا ہے، یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا، میں حسین سے ہوں گویا حسین بڑا ہوا، میں اس سے نکلا ہوں تو میں چھوٹا ہو گیا، اب حسین بڑے تو نہیں، بڑے نبی ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی قواعد کے لحاظ سے من مراد تمہیز، بعض من جز تبعید، تو میں حسین کا جز بن گیا، حسین کل پہلے تھا، میں کل، حسین جز صحیح ہے، ابھی حسین کل اور میں جز، تو قواعد کے اعتبار گرامر کے اعتبار سے حسین بڑا اور میں چھوٹا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین بڑا اور نبی چھوٹے، اس سے ہو تو نہیں سکتا، کیا مطلب حضور نے کیوں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، ترمذی کی حدیث اور حدیث واضح ہے، وَأَنَا منا میں، من حسین حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، میں نے اس ٹکڑے کا مطلب شارحین میں دیکھنا چاہا کہ میرے بعد اس کی کیا تشریح کرتا ہے، ترمذی کے جو شروع ہیں وہ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں، اس ٹکڑے کا ہمیں مطلب سمجھاؤ کہ نبی نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اس حیثیت سے کہا تاکہ حسین کا شرف بہت زیادہ ظاہر ہو، اصل حقیقت یہ ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، اب میں حسین ایک بن گئے، اب وہ مجھ سے میں اس سے، تو ہم دونوں ایک ہیں، حضور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میرے حسین میں کوئی فرق نہیں، ہم دونوں ایک ہیں، شرف میں، عزت میں، محبوبیت میں، فضیلت میں، عظمت، آدمی جب دوسرے کا شرف بیان کرتا کہتا ہے کہ ہمارے تو کوئی فرق نہیں، ہم دونوں ایک ہیں، مقصود اعلیٰ فضیلت بیان کرنا ہے، جب ہم دونوں ایک ہیں تو پھر ہم یوں کہیں گے میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، جب ہم دونوں ایک ہو گئے، اب دو آدمی کو ایک کہنا یہ انتہائی محبت کی علامت ہے، اعلیٰ درجے کی فضیلت بیان کرنے کا طریقہ ہے، حضور نے حسین اور اپنے آپ کو ایک بنا دیا، ایک بنانے کے بعد اب یوں کہنا پڑے گا میں تجھ سے تو مجھ سے، میں تیرا تو میرا، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، جب دونوں ایک ہو گئے تو پھر کہنا پڑے گا کہ حسین مجھ سے اور میں بھی حسین سے، اگر ایک ٹکڑا ہو تو پھر یہ دونوں ایک نہیں بنے گے، حضور نے یہ سمجھایا کہ ہم دونوں ایک ہیں، اعلیٰ درجے کی فضیلت ہے، یہ جملہ اعلیٰ درجے کی فضیلت ہے، شروع نے یہاں لفظ اتحاد کا بھی لکھ دیا ہے، محبت، کمال قرب، کمال اتحاد،
اتحاد کا میں نے مطلب آپ کو سمجھایا کہ ایک مقصود شرف ظاہر کرنا ہے. یہ جو جملہ کہتا ہے کہ ہم ایک ہیں، میں اس سے اور وہ مجھ سے، مقصود شرف ظاہر کرنا ہے، مقصود فضیلت ظاہر کرنی ہے، عظمت ظاہر کرنی ہے، یہ سمجھانا ہے. جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، حسین میرا میں حسین کا، ہم دونوں ایک ہیں. تو ترمذی شریف کی حدیث کے جو دو ٹکڑے ہیں، حسین منی و انا من حسین، میں نے آپ کو یہ حدیث سمجھا دی. یہ حدیث تو ہے اور ترجمہ سب کرتے ہیں، لیکن آپ ترجمے کو تھوڑا غور کریں گے، مطلب سمجھیں گے، اس کی جو حقیقت وہ دل دماغ میں بٹھائیں گے، پھر عجیب عظمت ظاہر ہوگی. ایک آپ کو اس جگہ علماء یا عوام کے سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. علماء یا عوام کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ بولنے میں تو بھی محاورہ ہی ہوتا ہے، لفظوں سے وہ حقیقت کا استدلال ہوتا ہے. ہم لفظ بولتا ہے مطلب وہ نکلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فاطمہ اپنی صاحبزادی کو امی کہتے تھے. اب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی صاحبزادی ہے، بیٹی ہے، لیکن کبھی کبھار آدمی اپنی بیٹی کو بھی امی کہتا ہے. امی ذرا ہے بیٹی، سمجھتا ہے بیٹی، لیکن کمال پیار کی وجہ سے، کمال محبت کی وجہ سے، نہایت الفت کی وجہ سے بیٹی کو وہ امی کہتا ہے. اور یہ ہمارے زمانے میں بھی عرف ہے. ہمارے زمانے میں لوگ کبھی کبھی پیاری یا نیکوکار بیٹی کو امی کر کے بلاتے ہیں. آپ غور فرمائیں کہ امی تو اور چیز ہے، بیٹی اور چیز ہے، اور امی اور چیز ہے. کوئی آپ کو پکڑے بے ادب، امی اور بیٹی کو برابر کیا، امی کہاں بیٹی کہاں. بیٹی، یہ بات آپ کی غلط ہے، مجھے بے ادب نہ کہیں. میری نیت یہ ہے کہ بیٹی مجھے اتنی پیاری ہے، جس طرح امی پیاری ہوتی ہے بیٹی بھی اس طرح پیاری ہے. میں نے بطریق استعارہ، بطریق مجاز بیٹی کو امی کہہ دیا اس کے شرف کے اظہار کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹی حقیقی امی بن گئی، وہ مطلب نہیں ہے. حقیقی امی نہیں بن سکتی. اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کو امی کہے تو یہ کمال محبت کی دلیل ہے، کمال محبت کی نشانی ہے. جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی، ایک نظیر پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رنگ میں یہی کہا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو آپ نے انتہائی کمال محبت کا اظہار کیا. نصیب والے امام پاک کو جانتے ہیں. نصیب والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حافظ تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دین تھے، قرآن اور احادیث کے عالم تھے. تاریخ تبریز میں آپ پورا واقعہ سنیں امام حسین کا، جہاں بھی آپ نے تقریر کی، قرآن حدیث بیان کی اور بالکل شریعت کے موافق واضح ہے. میں خود عالم ہوں، جب وہ ان کی تقریریں سنتا دل خوش ہوتا تھا. ماشاءاللہ، یا قرآن ہے یا حدیث ہے، قرآن حدیث کے موافق الفاظ اور بہترین نصائح، بہترین ارشادات ہیں. عالم دین جب بولتا ہے تو پھر اس کے لفظ قرآن حدیث شریعت کے موافق ہوتے ہیں. علم نہیں ہے تو ضرور لفظش ہو جائے گی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتیں جاگ کر نوافل پڑھتے تھے، راتیں جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے تھے، سر پر پگڑی باندھتے تھے، چہرے پر داڑھی سجائی ہوئی تھی اور وضو کے وقت مسواک استعمال کرتے تھے. ہر سال حج پر جانے کی کوشش کرتے تھے، پھر کوشش کرتے تھے کہ پیدل جاؤں. میں پیدل جاؤں گا، دل کو مزہ آئے گا کہ اللہ کی زیارت کے لیے میں پیدل جا رہا ہوں. سواری پر جانے کی طاقت تھی، باوجود طاقت کے پھر بھی پیدل جاتے تھے. یہ محبت کی علامت ہے. دل چاہتا ہے محبوب میں پیدل جاؤں گا، دل خوش ہوگا. محبوب کی قدر ہوگی، محبت کی جو اندر آگ ہے اس میں کچھ نہ کچھ قرار آئے گی. یار کے لیے تکلیفیں جو برداشت کروں گا تو مزہ آئے گا. یار دلدار آنکھوں کے ٹھار کے لیے کچھ تکلیف برداشت کروں گا تو مزہ آئے گا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حق پر ڈٹنے کے لیے اتنا مضبوط رہے، حق پر حوصلہ ہے۔ حضور نے فرمایا جب میں حسین ایک ہیں، مطلب صفات اس میں ایسی ہیں، اس کے اندر وہ خدا کی پہچان، کمال ایمان اتنا ہے کہ حق کبھی نہیں چھوڑیں گے، جان دے سکیں گے، عیال دے سکیں گے، ساری دنیا قربان کریں گے۔ جس طرح نبی مضبوط ہوتا ہے، نبی مضبوط ہوتا ہے، سب کچھ دیتا ہے مگر حق کو نہیں چھوڑتا، اس طرح حسین بھی نبی کے رنگ میں ولایت کے اعلیٰ انوارات میں اتنے مضبوط ہیں کہ سب کچھ چھوڑتے ہیں مگر رب کو نہیں چھوڑتے۔ یہ حسین، یہ حسین حضور نے جو حسین کی تعریف کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ تعریف کا حقدار یہی آدمی ہے۔ ایک آدمی آیا، مسکین تھا، ضرورت مند، کہا حضور بہت ضرورت مند ہوں، ضرورت نے آپ کے در پر پہنچایا ہے۔ نہیں کہتا تھا کہ کیا ضرورت ہے، امام حسین سمجھ گئے، بیٹا کاغذ پر لکھ دو جو ضرورت ہے، وہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، کاغذ پر لکھ کر دو۔ اس نے کاغذ پر لکھ کر دیا، جتنا مانگا اس سے ڈبل دے دیا، جتنا مانگا اس سے ڈبل دے دیا۔ اللہ نے کو دیا تھا، لوگ بھی دیتے تھے، محبت والے سب جانتے تھے کہ حسین حضور کا ٹکڑا ہے، لوگ خدمت کرتے تھے۔ امام حسن کو امیر معاویہ سال میں 2 کروڑ دیتے تھے، ان کا معاہدہ تھا۔ امیر معاویہ سن 40 ہجری میں بادشاہ بنے اور 50 ہجری تک امام حسن رضی اللہ عنہ کو 10 سالانہ تقریباً 2 کروڑ معاہدہ کے موافق دیتے تھے۔ امام حسن خوش تھے، ان کو پیسہ ملتا تھا، لیکن امام حسین کے بعد باقی جو 10 سال ہیں وہ بظاہر بادشاہ سے امداد نہیں ملتی تھی، تو پھر لوگ ہی خدمت کرتے تھے، کبھی کوئی دیتا کبھی کوئی دیتا تھا۔ امام حسین کو لوگ دیتے تھے، ان کے پاس تھا، تو آپ نے جتنا اس نے لکھا ڈبل دیا۔ محققین کہتے ہیں کہ امام پاک نے کیوں فرمایا کہ لکھ کر دو؟ فرمایا اس لیے کہ بولنے میں جو مانگنے والا بولنے میں شرم آتا ہے۔ امام حسین نے سمجھ لیا کہ وہ شرم آئے گا، بول نہیں سکے گا، کاغذ پر لکھا تھوڑا آسان ہے، کہا لکھ کر دو، اس کو شرمندگی سے بچایا۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں کی حاجتیں پوری کی اور ان کو شرمندگی سے بھی بچایا، جتنا مانگا ڈبل دیا۔ ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی بیوی بیچارے کو 100 مانگے آپ گالی دیتے ہیں، بیوی بیچارے کبھی کبھار ڈر کرتا ہے کہ مجھے 100 کی ضرورت ہے، گالی دے گا، پھر کہتے تو دے دے۔ اللہ کا بندہ بیوی کو دینا بھی ثواب ہے، اپنے بچوں کو چھوٹے ہیں تو کبھی ضرورت پڑتی، فضول خرچی سے بچاؤ، لیکن کبھی کبھار تو دینا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو دیا، پھر اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتا۔ امام حسین دنیا میں آئے، حضور نے اس کی تعریف کی اور ایک حدیث آپ کو سمجھائی ہے، پھر کچھ مثالیں آپ کو دی ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب، یہ ہیں چودھری کے چاند، اللہ عز و جل ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق